بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر مچھ جیل اور ایک بڑے مگر مچھ کے متعلق ایک خبر بھی ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اور پھر نئے آرمی چیف کے متعلق عمران خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اس کی اندرونی کہانی بھی آج ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر بڑی عدالت سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، یہ خبر کیا ہے اور اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن راجہ صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کا لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ لانگ ہو گیا ہے، ایک حکمت عملی کے تحت جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، یہ نون لیگ کے کنسٹیٹوئنسیز ہیں، یہ ان کے حلقے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر مقبولیت کا بیج بو کر، پہلے بھی تھا لیکن یہ جو بیج بو رہے ہیں خان صاحب، اس کو خود ہی کاٹیں گے اور دوسرے لوگ یعنی نون لیگ جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ باتیں آج کہی ہیں اور ایک خفیہ ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا، معاشرے میں انصاف خوشحالی سے مشروط ہے اور مضبوط معاشرے میں یکساں انصاف ہوتا ہے۔ معاشرے میں امیر غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے۔ سنگاپور میں غریب ملک تھا، تاہم ان کا لیڈر آیا اور انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے کیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں، چھوٹا چور جیل میں اور دوسرا وزیر اعظم ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا راجہ صاحب کہ شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے مقدمے سزا ہوئی، لیکن شہباز شریف کے کیسز ختم کروائے گئے۔ شہباز شریف کیسز میں 4 گواہ تھے جو 2 ماہ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ہمارا ملک اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب تک طاقتور مجرم کو سزا نہ ہو، اور میں نے اس 4 سال میں بڑی کوشش کی کہ بڑے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لا سکوں، لیکن مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے پر کامیاب نہیں ہوا۔ خفیہ ہاتھ نے ان مجرموں کو سزا نہیں دینے دی، اور ان 6 ماہ کے اندر قوم کو یہ ضرور بتایا جائے کہ کیا ایسا ہوا کہ ہماری اکانومی نیچے چلی گئی، مہنگائی پر کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ راجہ صاحب، اس خفیہ ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے ساتھ اکثر ہم ایک دوسرے سے بحث بھی کرتے تھے 6 ماہ پہلے، جب خان صاحب کی حکومت جو تھی وہ نہیں گرائی گئی تھی، کہ نیب نے کیا کیا۔ نیب کا کردار سب کے سامنے ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بڑی بڑی لمبی پریس کانفرنسز کرتے تھے، لیکن منطقی انجام تک کیسز نہیں پہنچ سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی آہستہ آہستہ پردہ اٹھانا شروع کیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ تھا، اس خفیہ ہاتھ کی وجہ سے منطقی انجام تک یہ کیسز جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ راجہ صاحب، کون سا خفیہ ہاتھ ہے اور یہ کن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک جو انٹرویو عمران خان صاحب کا آج کے دن میں بڑا ڈاؤن پلے کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی تو تقریریں بھی ڈاؤن پلے کی جا رہی ہیں، بلکہ نشر ہی نہیں کی جا رہی، لیکن جو وائس آف امریکہ کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، وائس آف امریکہ اردو کو، وہ بڑا اہم تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر 2-3 ایسے راز کھولے ہیں جن کے متعلق براہ راست عمران خان صاحب نے پہلے بات نہیں کی تھی۔ اب ایک تو عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک پیج تھا، اس ایک پیج کا چرچا بھی بہت تھا، تو پھر کیا وجہ ہوئی اصل میں کہ آپ کے درمیان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو یہ ایک صفحہ تھا، یہ کس وجہ سے پھٹ گیا؟ اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہماری پارٹی کے ایک عہدیدار کو ہٹانا چاہتے تھے، اور میں اس عہدیدار کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ میرا اور جنرل باجوہ کا اس معاملے پر، یعنی اس عہدیدار کو ہٹانے کے معاملے پر اختلاف رائے تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بتایا، باقاعدہ تصدیق کی کیمروں کے سامنے، کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عثمان بزدار کو پنجاب کی وزارت حالات سے ہٹوانا چاہتے تھے، اور جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دوں۔ اس کے اوپر میرا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اختلاف تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا صرف یہی ایک وجہ تھی
کہ جس کے باعث آپ کا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایک پیج تھا یہ قائم نہیں رہا. لیکن اس پر جو عمران خان صاحب کا جواب تھا وہ بڑا معنی خیز تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے کنٹرول میں تھا، اور جناب باجوہ کا نام لیا عمران خان صاحب نے کہ جناب باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ احتساب ہو. جناب باجوہ کو احتساب میں دلچسپی نہیں تھی. تاثر انہوں نے یہ دیا کہ شہباز شریف کے کرپشن کے کیسز میں یا آصف علی زرداری کے کرپشن کے کیسز میں یا جو میگا کرپشن کیسز تھے مختلف، ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میری دلچسپی یہ تھی کہ یہ احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ احتساب کے بغیر آپ معیشت کو آگے نہیں بڑھا سکتے. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے تب تک معیشت آپ کی ایکسل نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب نے واضح کیا جناب باجوہ کا نام لے کر کہ ان کی احتساب میں دلچسپی نہیں تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر آپ لانگ مارچ میں اسلام آباد تک اس لانگ مارچ کو پہنچانے میں کچھ تاخیر کر رہے ہیں تو کیا اس کا تعلق نئے آرمی چیف کی تقرری سے ہے؟ اب یہ سوال ظاہر ہے کہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ سیاسی حوالوں سے بھی اہم ہوتی ہے، اور خان صاحب کی نظر میں بھی یہ تقرری جو ہے وہ خان صاحب بھی اپنے کارڈز جو ہیں اس تقرری کو مد نظر رکھ کر ہی کھیلیں گے. اب خان صاحب نے کہا کہ میرا جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی فیورٹ جنرل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے کوئی نام تجویز کرنا چاہتا ہوں. میرا ایشو صرف یہ ہے کہ چونکہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف ایک مجرم کی ان کی حیثیت ہے، عدالتوں نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگلے آرمی چیف کی تقرری کریں اور اتنے اہم عہدیدار کا تقرر ان دونوں کے ہاتھوں سے ہوں. اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک طرف تو آپ کیمپین کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی حکومت گرائی، تو اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ثالثی کرے یعنی نئے الیکشن کے حوالے سے تو کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ثالثی ہے یہ ہمارے لیے اس لیے قابل قبول ہوگی کہ اس وقت طاقت کا مرکز تو جی ایچ کیو ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس عوامی طاقت ہے، شہباز شریف کہیں اور سے طاقت لے کر مسلط ہوئے ہیں، اب مجھے عوامی طاقت سے اس طاقت کا مقابلہ کرنا ہے، میں یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ یہ لوگ یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر جی ایچ کیو الیکشن کے لیے راہ ہموار کرتا ہے تو ہم ان کی ثالثی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. لیکن ہاشمی صاحب، اب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بھی کہا کہ یہ جو اس وقت ٹولہ مسلط ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری جماعتیں اکٹھی کی ہیں. اب اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ وائس آف امریکہ کو عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے اور اس میں عمران خان صاحب نے واضح انداز میں کہا کہ یہ جو تمام جماعتیں ہیں ان کے پاس اختیار اس لیے کوئی نہیں ہے، سارا اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت گرا کے ان کو اکٹھا کر کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اس بات پر بھی کمیٹڈ ہیں کہ جو ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، چاہے جو مرضی قوت شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کو شیلٹر فراہم کرے، عمران خان صاحب شہباز شریف کی غیر آئینی حکومت کو گرانے کے لیے آخری حد تک بھی جائیں گے. اب عمران خان صاحب سے ایک سوال اور یہ بھی کیا گیا کہ آپ کے متعلق کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری جو تنقید ہے وہ تو تعمیری ہے، لیکن جو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے تنقید کی تھی جنرل فیض حمید کا نام لے کر، جنرل باجوہ کا نام لے کر اور پوری فوج کی تضحیک کی تھی بطور ادارہ، وہ اصل میں فوج دشمنی اور ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے. میں اپنی فوج کو اور اپنے ادارے کو کبھی بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتا،
میری جو تنقید ہے وہ تعمیری ہے، اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ لوگ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب سے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا آپ کا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اسلام آباد کی جانب ہی جائے گا اور اسلام آباد میں ہی رہے گا، یا آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہیں؟ جیسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ راولپنڈی کی جانب بھی جا سکتا ہے، یعنی جی ایچ کیو کی جانب یا طاقتور حلقوں کی جانب، جیسے اسد عمر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ڈی چوک نہ جائیں لیکن پنڈی میں ہر جگہ جائیں گے۔ تو اب اس پر بھی عمران خان صاحب نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے راولپنڈی کی جانب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہم جا کر آگے اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کے گجرانوالہ کے آپ نے مناظر دیکھے ہیں، اور جس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی جانب یہ سونامی بڑھ رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ شہباز شریف کی حکومت کی سپورٹ برقرار رہے گی، یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہاشمی صاحب، جب یہ سونامی ریڈ زون میں جائے گا یا اسلام آباد کے اندر وفاقی دارالحکومت میں ہوگا، جب آپ کا وفاقی دارالحکومت اس عوامی ڈیمانڈ پر مفلوج ہو کر رہ جائے گا، تو پھر اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف اور نئی جو لائن اپ بنے گی، ان کے اپنے جو جنرلز کی پروموشنز ہوں گی، پوسٹنگز ہوں گی، کیونکہ جنرل باجوہ نے کچھ پروموشنز اور پوسٹنگز جو ہیں یہ ڈیلے کی ہیں۔ یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ نئی پروموشنز اور نئی پوسٹنگز رضاکارانہ طور پر اگلے آرمی چیف کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کی لائن اپ بنے گی، تو اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی 1,00,000 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت عوام کا جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اور کیا اس عوامی سینٹیمنٹ کے مقابلے میں شہباز شریف کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، یا شہباز شریف کو سپورٹ کرنے کی ادارے کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ نومبر کی تقرری کے قریب تر جا کر وہ اسلام آباد میں یہ لانگ مارچ لے کر پہنچے۔ اور اس لیے آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ مذاکرات کرنے آسان ہوں گے؟ کیونکہ ایک جملہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، یہ بڑا ایک انتہائی اہم جملہ ہے کہ مجھے اگر 10 ماہ بھی سڑک پر رہنا پڑا میں رہوں گا، حقیقی آزادی ہم لے کر رہیں گے، اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ مارشل لا کا بھی ذکر کیا گیا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی مذاکرات ہوں وہ اس امپورٹڈ حکومت سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہوں جو اصل میں ثالثی ہیں اور جہاں پر پاور ہمیں نظر آتی ہے۔ تو رائے صاحب یہ بنیادی وجہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ نومبر کے بعد کس طرح یہ ممکن ہو پائے گا؟ اگر نومبر کی آخری تاریخ تک تقرری جو ہمیں معلوم ہوگی اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کس طرح اتنی دیر تک سسٹین کر پائے گا؟ گلیوں میں گھومتا رہے گا، پنڈی کی بیٹھ جائیں گے، کہیں پر مذاکرات ہوں گے، یا اسے مزید ڈیلے کیا جائے گا؟ چونکہ آج رائے صاحب 3 نومبر ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی 27-28 روز باقی ہیں۔ تو 27-28 روز تک انگیج رکھنا اور حکمت عملی کو تبدیل کرنا کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا خان صاحب کے لیے؟ ہاشمی صاحب، ایک تو تقریباً 2 ہفتے پہلے سمری جی ایچ کیو سے موو ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ کے سینئر ترین جنرلز ہیں ان کے ناموں پر مشتمل ایک سمری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلی جاتی ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو جنرل فیض حمید سمیت یہ جو تمام سینئر جنرلز ہیں ان کے نام بھیجیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل فیض حمید کا نام نہ بھیجیں، کیونکہ تمام سینئر جنرلز کے وہ اپنی طرف سے نام بھیجیں گے۔ اب یہ بات ایک ایویڈنٹ ہے کہ نون لیگ کی حکومت اگر اس وقت تک برقرار رہی تو جنرل فیض حمید کو تو نون لیگ کسی بھی صورت آرمی چیف نہیں بنائے گی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس میں جو بہت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے، یعنی اگر یہ 2 ہفتے پہلے فائل موو ہوتی ہے یا کچھ کلو نکلتا ہے، جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں، اور جنرل اظہر عباس یا جنرل سائر شمشاد مرزا ان میں سے ایک جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہو سکتے ہیں۔ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں،
اور جنرل سائر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں اور وہ بھی چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں. تو ان دونوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک کوئی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہوں. اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی ایسی ہے کہ اگر سپوز موسم کی سختی کی وجہ سے ان کو 15, 18, 20 نومبر کے قریب وہ یہاں پر دھرنا نہ دینے کا پلان بنائیں, وہ یہ کہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کریں گے, یعنی دن کو احتجاج ہو, شام کو لوگ گھر چلے جائیں, یا جو بھی پی ٹی آئی نے ان کے لیے بندوبست کیا ہوگا, عمران خان صاحب کی کال پر ہر روز کو تو چھوڑیں, ہر 6 گھنٹے بعد لاکھوں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے یہ عملی طور پر ثابت بھی کر دیا ہے. تو اس لیے جو پریشر عمران خان صاحب بلڈ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے اور نئے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے, وہ پریشر بلڈ کرنا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. یعنی یہ کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے, یا یہ کوئی نون لیگ نہیں ہے, یا یہ کوئی جے یو آئی نہیں ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ مومنٹم بنایا, مومنٹم بنانے کے بعد لاہور میں جب انہوں نے کہا آر یا پار ہوگا تو وہاں سے پتہ لگا کہ ان کا لاہور والا جلسہ اپنے شہر میں کولیپس ہو گیا. تو عمران خان صاحب کا یہ ایشو نہیں ہے. ایک تو 3 نشستیں قومی اسمبلی کی جو اسلام آباد کی ہیں, اسلام آباد اب ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے, بہت پھیل چکا ہے. قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں اسلام آباد میں. یہ تینوں نشستیں 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں. اسی طرح مری سے قافلے آئیں گے. اسلام آباد کا مینڈیٹ کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر تینوں نشستیں عمران خان صاحب نے جیتی ہوئی ہیں تو کتنی میسو سپورٹ اسلام آباد میں موجود ہے. مری سے قافلے آئیں گے, آزاد کشمیر میں خان صاحب کی حکومت ہے, وہاں سے قافلے آئیں گے, پنڈی سے قافلے آئیں گے, کے پی سے قافلے آئیں گے. کے پی کے بہت سے علاقے اسلام آباد کے بالکل قریب ہیں. چند آپ یہ کہہ لیں کہ علاقے ایسے ہیں جو تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں, تو وہاں سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی آ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی حکمت عملی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس تقرری کے قریب تر پہنچ کر وہ اسلام آباد میں پہنچیں, اور بالکل اس وقت جو ان کی حکمت عملی ہے وہ ٹھیک بھی ہے. اسی وجہ سے شہباز شریف بھی بڑے ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی تو ہم نے آرمی چیف کے نام کے لیے کسی بھی ایک جنرل کو فائنل نہیں کیا, کسی کو کنسیڈر نہیں کیا, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو کارڈ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس اس کا توڑ بھی موجود ہے اور اس سے بڑا کارڈ بھی موجود ہے. اجرائے صاحب, ایک رانا ثناء اللہ کی دل کی خواہش ہے, بلکہ یہ انہوں نے کسی سے وعدہ لیا ہے, اختر مینگل صاحب سے, اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی طے کی گئی ہمیشہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے, لیکن وہ گرفتار نہیں کر سکے. یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمران خان کی نہ ہونے کی وجہ کابینہ تھی, چونکہ فیصلے, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا تو ملک کے اندر جس انقلاب سے ہم ڈر رہے ہیں وہ وقت سے پہلے آ جائے گا اور پھر روکنا ناممکن ہو جائے گا اور یہ حکومت بھی گر سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ, اور یہ خواہش جن کی تھی اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کو مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں رکھوں گا, اور مچھ جیل میں سیاستدان رہتے رہے ہیں. اختر مینگل سے وعدہ لیا ہے, عمران خان کو گرفتار کیا تو مچھ جیل میں رکھیں گے. عمران خان میرے ہتھے چڑھ گیا تو معاف نہیں کروں گا عمران خان, اور یہ انہوں نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ عمران خان 25 مئی کو ناکام لوٹا تھا, اس وقت گرفتار کر لیا جاتا, اس وقت سب کمیٹی بنانے کی بجائے میری درخواست پر مقدمہ درج کر لیا جاتا. اگر کابینہ میری بات پر توجہ دیتی تو عمران خان کو گرفتار آج کر لیا جاتا اور فتنہ کبھی بھی سر نہیں اٹھاتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی لڑائی پوری قوم کے ساتھ ہے. عمران خان ریاست کے ساتھ لڑ رہا ہے, عمران خان جھوٹ کی بنیاد پر سب کچھ کر رہا ہے, عمران خان کے پاس اختیارات تھے, جھوٹے کیسز بنوائے. عمران خان بول رہے ہیں نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا, طیبہ گل کو کہاں بلایا گیا, کہاں رکھا گیا, میرے اوپر کیس کیا. عمران خان نے نہیں بنوایا, عمران خان نے آخری حد تک مجھے انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. رینجرز, ایف سی, اسلام آباد پولیس کے جوان ان کو گرفتار کریں گے. ان کا لانگ مارچ کس طرح ناکام ہوا ہے, لاہور سے 4 سے 5 ہزار آدمی بھی نہیں نکلے. اس وقت ان کا کوئی لانگ مارچ نہیں. 2 صوبائی حکومتیں فیڈریشن پر حملہ کر رہی ہیں. عمران خان کو گرفتار کیا تو بلوچستان بھیجوں گا. اور پھر ایک رائے صاحب, یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ہے نا, ایک اور بھی کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ایف آئی اے ان کے انڈر ہے, اور اب ایک نیا کالا قانون لایا جا رہا ہے. اور اس کالے قانون کے تحت ایف آئی اے کو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کارروائی کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے, اور 7 سال کی سزا ہے.
اور دفعہ 505 FI ایکٹ میں اسے شامل کیا جائے گا. آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں. اور ہم نے اوور دا ایئرز رائے صاحب یہ دیکھا ہے کہ جب بھی حکومتیں آتی ہیں قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں تاکہ عام آدمی کو ٹارگٹ کیا جائے ایسے قوانین کے ذریعے, اور ان قوانین کے ذریعے لوگوں کو کا استحصال اور پھر انہیں دیوار سے لگانے کی اور آواز بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا خان صاحب کی اس وقت ایک طاقت بنا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو تنقید بھی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اور اسی لیے اس قانون کو لایا گیا ہے اور FI کو مزید مضبوط اپنے لیے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. رائے صاحب ایک تو یہ عرض کر دیں, یہ جو مچھ جیل کی کہانی ہے, خواہش ہے کسی کی, وعدہ لیا ہے اور خدا کی قسم کھا کر یہ کہا گیا ہے, اور پھر مزید ہتھیار رانا ثناءاللہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں اس کالے قانون کے ذریعے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے, یہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ یعنی کوئی مقدمہ بھی بتائے نا. آپ کو تو گرفتار کیا تھا فوج کے ذیلی ادارے نے, ANF نے. ANF باقاعدہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور ANF تو یہ کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ منشیات کے سمگلر ہیں. ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں, اور رانا ثناءاللہ جب پیش ہوں گے تو فرد جرم عائد ہو جائے گی. تو جس فوج کے پیچھے چھپ کر آپ عمران خان صاحب کے اوپر وار کر رہے ہیں, وہ فوج آپ کو منشیات کا سمگلر کہتی ہے. دوسرا, عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا سکینڈل تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کو آپ اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ضمنی الیکشن میں عمران خان نے آپ کی ناک کی لکیریں رگڑوا دیں. آپ 14 جماعتیں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر عمران خان کو نہیں ہرا سکے, الٹا عبرتناک شکست کھا لی. اس وجہ سے اب آخری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں, اور جو آپ کی بدنیتی ہے, یعنی جب یہ بولتے ہیں تو خود اپنی بدنیتی کو ثابت کرتے جاتے ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں مچھ جیل بھجواؤں گا, اس کے اوپر تو عدالتوں کو از خود نوٹس لینا چاہیے. وزیر داخلہ ہیں, کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو مچھ جیل بھجواؤں گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس بن چکے ہیں, کوئی سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مچھ جیل بھجواؤں گا, اور کتنی نامناسب باتیں کر رہے ہیں کہ مرچی والی جیل میں بھجواؤں گا. رانا ثناءاللہ ذرا یہ جی مرچی وارڈ میں سمجھ گیا. رانا ثناءاللہ ان دنوں کو بھی یاد کر لیں کہ جب وہ جیلوں میں تھے, اس سے پہلے جب نون لیگ زیر اطاعت تھی. یہ میں عمران خان صاحب کے دور کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو ذرا اپنے وہ دن یاد کر لیں, تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ جب اس قسم کی جیلوں کی آپ باتیں کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. نمبر 2, رانا ثناءاللہ جو عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پائے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آپریشن تو پہلے بھی انہوں نے 2-3 مرتبہ کیے تھے, لیکن یہ گرفتاری صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر نکل آئے تھے اور انہوں نے بنی گالہ میں ایک حفاظتی حصار بنا لیا تھا. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اس حکومت نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی. اس حکومت نے تو عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ تک درج کروا دیا تھا. تو جب دہشت گردی کا مقدمہ تک درج کروا دیا تو اس کے پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ اب جو بات کر رہے ہیں آپ FIA کی, آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ قانون نسبتاً نرم شکل میں, جب یہ نون لیگ کے قریبی دانشور ہر روز فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے تھے, تو نسبتاً نرم شکل میں یہ عمران خان صاحب کو ایک پروپوزل دیا گیا تھا. مجھ سمیت تمام صحافیوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ قانون کسی بھی صورت اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے, یہ قانون نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اس قانون کی آڑ میں لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو وہ قانون اس وقت پھر نہیں بنا, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا, اور نون لیگ اس قانون کے خلاف پٹیشن لے کے گئی تھی ہاشمی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, صحافیوں کی نام نہاد وکیل بن کر. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر تو جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ پہلے ہی کورٹ میں آ گئی ہیں, تو نون لیگ کی پٹیشن انہوں نے خارج کر دی کہ ایک پہلی پٹیشن موجود ہے. تو اب وہی نون لیگ اس سے بھی زیادہ کالا قانون صرف اس لیے سامنے لے کے آ رہی ہے
کہ سوشل میڈیا کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. انہوں نے پیمرا کے ذریعے چینلز کے اوپر تو پابندی لگوا دی, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ لوگ ٹویٹر پر اس مارچ کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, اس سے لوگوں میں اویئرنس آ رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا مارچ ہے. تو اس لیے اب آخری حربے کے طور پر یہ جو چراغ ٹمٹماتے ہیں نا, جب بجھتے ہیں, جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے تو وہ ایک پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے, تو یہ ان کی آخری چراغ کی آخری پھڑپھڑاہٹ ہے. کیونکہ یہ جو موروثی سیاست ہے, اس کے متعلق خان صاحب نے ایسا لوگوں میں شعور پیدا کر دیا ہے, یہ جو کرپشن زدہ سیاست ہے ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ یہ اب تابوت میں دفن ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو پھڑپھڑاتے چراغ ہے نا, یہ اب بالکل بجھنے والے ہیں, ان کی لو ختم ہونے والی ہے. اس لیے اس طرح کے یہ جو غیر آئینی اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب, یہ جو اگلی ہماری خبر ہے نا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے, اور اس خبر میں اس لیے اس پر چونکہ جو گفتگو کی گئی اور جو ریمارکس دیے وہ میرے لیے حیران کن اس لیے بھی تھے کہ اس ملک کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ احتجاج کر سکیں, اور صرف احتجاج کرنے کا اختیار یا بلاول زرداری کو ہے, فضل الرحمان کو ہے, یا نواز شریف کی جماعت کو ہے, باقی کسی کو نہیں ہے. مجھے ایسا تاثر ملا ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جب میں نے یہ ریمارکس جو ہیں سنے. عدالت یہ کہتی ہے کہ 5 نومبر تک تفصیلی فیصلہ یعنی تفصیلی جواب جو ہے وہ دیں عمران خان صاحب. توہین عدالت کیس میں یہ ان کے حوالے سے ریمارکس دیے گئے. چیف جسٹس یہ نے کہا کہ 25 مئی کو رات 10 بجے تک آگ لگ چکی تھی. کیا عدالت اب عمران خان سے پوچھے کہ کیا ہوا تھا؟ کیا عدالت اب عمران خان سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا؟ H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 لاکھ 2 وکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا. اپنا قلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا. 10,000 بندے بلا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں بنائی جا سکتی. جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے. عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے. کیس میں تحمل سے کام لے رہے ہیں. اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس موقع پر کہا کہ تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا. اور ویورز, یہ جو صاحب 5 رکنی جو بینچ ہے یہ اس وقت توہین عدالت کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے, اور اس پر عدالت کی طرف سے استفسار بھی کیا گیا, اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے جواب لیں اور اس پہ ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے. اچھا, اب اس میں نا بہت ساری جو عام بندہ ہے راج صاحب, ہمارے جیسے لوگ جو احتجاج کرنے کا حق شاید ہمیں نہیں رہا, ایسا لگ رہا ہے عام پاکستانیوں کو, کیونکہ ہمیں 10,000 لوگوں میں گنا جا رہا ہے. وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ 10,000 کاؤنٹنگ بھی کر لی گئی ہے. اب عدالت کیا کہنا چاہتی ہے؟ عدالت کے ذریعے کوئی پریشر بلڈ اپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کے اوپر, یا پھر یہ احتجاج کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے رائے صاحب عدالت میں؟ آپ کے شہر کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت. چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ جب فضل الرحمان اسلام آباد میں دھرنا لے کے آئے تھے تو ان کے پاس تو 10,000 لوگ بھی نہیں تھے. وہ مدارس کے کچھ بچے تھے اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو جیم کر دیا تھا, پورا اسلام آباد کو مفلوج کر دیا تھا. تو اس وقت تو عدالت سے یہ ریمارکس نہیں آئے. حالانکہ اس وقت جو فضل الرحمان کی ذیلی جماعت ہے اس نے فوجی مشقوں کی ویڈیوز جاری کی تھی. فوجیوں کی طرح کا یونیفارم وہ پہنتے ہیں, ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس کا بالکل جس طرح فوج کی طرز کا ایک شعبہ ہے, اور وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ مشقیں کی اور اس طرح کی ویڈیوز جاری کی جیسے وہ اسلام آباد میں جنگ کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو اس قسم کے ریمارکس نہیں آئے کہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ کوئی مفلوج کرنے جا رہے ہیں. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے جس کے اندر لاکھوں لوگ شریک ہیں, ایک تو فزیکلی, اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح ٹی وی یا دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, یہ اپنی نسلوں کی جنگ لڑنے آ رہے ہیں. یہ 10,000 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا مستقبل کا مسئلہ ہے. تو لوگ اپنے جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل بچانے کے لیے آ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ 40 سال یہ 2 جماعتیں ہمارے اوپر مسلط رہیں, انہوں نے ملک کو تو آگے نہیں بڑھایا, اپنے شاہانہ محلات وغیرہ بنا لیے. تو اس پوری صورتحال میں آئین پاکستان پاکستانیوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. خان صاحب نے اس سے پہلے ثابت کیا ہے, تمام جو انہوں نے جلسے کیے ان میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. تو یہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب
کوئی اسلام آباد میں آ کر تشدد کی فضا پیدا کریں گے. جی راج صاحب، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک سٹوری بھی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اسے اگلے پروگرام میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.